اہل حدیث کے لاہور کے روح رواں اور 106 مرکز راوی روڈ کے خطیب جناب حضرت مولانا بابر فاروق رحیمی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى فی القرآن الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لاتعداد لامحدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولیٰ بالا، کامل مکمل اکمل حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات، نہایت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رب ذوالجلال نے آج اس لیلۃ القدر کی بابرکت گھڑیوں میں جاگنے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے، قیام کرنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ آج جتنے بھی یہ جامعہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ میں آئے ہیں،
اللہ ان سب کو لیلۃ القدر عطا فرما، اللہ ان سب کے نصیبوں میں لیلۃ القدر کر دے۔ اللہ یہ جتنے بھی آئے ہیں اللہ ان کا مصافحہ فرشتوں سے کروا دے اور ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑی پیش رفت اور عمدہ بات ہے کہ آپ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، راحت چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے اس مرکز میں بیٹھے ہیں۔ میں جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، صرف اس سورت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یقیناً یہ بہت بڑا مرکز ہے اور اس مرکز میں حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ قرآن پاک کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں، لیکن ان کا وسیع مطالعہ، وسیع علم، وسیع عمل یقیناً ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں طالب علم صرف سورہ عصر کی جس کی میں نے تلاوت کی، اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر رب ذوالجلال صرف اسی ایک صورت کو ہی نازل کیے رکھتے، باقی پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا، تو تب بھی یہ صورت انسانی زندگی کا سب سے بڑا اور ایک بہترین منشور تھی۔ سب سے بڑا انسانی زندگی کا ایک بہترین دستور ہے۔ اس صورت کے اندر رب ذوالجلال نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، انسانی زندگی کا ایک دستور اور منشور جو اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے والا ہو، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اور بیان کرنے سے پہلے خالق کائنات نے قسم کھائی ہے، قسم بھی زمانے کی کھائی، والعصر، زمانے کی قسم کھا کے رب نے کہا میں قسم کھاؤں، میری بات پہ اعتبار کیا جاتا ہے، آپ قسم کھائیں آپ کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، کوئی اور قسم کھائے اس کی بات کو مانا جاتا ہے، لیکن کائنات کا خالق اور مالک قسم نہ بھی کھاتا پھر بھی وہ ارشاد فرماتا ہم مانتے، اس پر عمل کرتے۔ لیکن رب ذوالجلال نے قسم کھا کر جو بات کہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس بات کی امپورٹنس، اس کی اہمیت کے پیش نظر رب ذوالجلال نے قسم کھا کے کہا، اور پھر قسم اللہ نے کہیں فجر کی کھائی، کہیں لیل کی کھائی، کہیں سورج کی کھائی، کہیں چاند کی کھائی، کہیں اللہ نے اور قسمیں کھائیں، یہاں پر رب ذوالجلال نے زمانے کی قسم کھائی۔ اور زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ آگے جو بات اللہ کہنا چاہتے ہیں اس بات کا زمانہ گواہ ہے۔ زمانے کے حوادث، زمانے کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، انسان بحثیت انسان
خسارے میں ہے۔ قسم کھا کے زمانے کی اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان باصیت ہے، انسان خسارے میں ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب اقتدار والا، اختیار والا، کرسی والا، صدر، وزیر اعظم، یہ کیسے خسارے میں ہے؟ آپ کے ذہن میں، میرے ذہن کے اندر پاکستان کی صدارتیں، پاکستان کی وزارتیں، پاکستان کی حکومتیں ہیں، لیکن زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ زمانے نے، تاریخ نے ان سے بڑا حکمران بھی دیکھا۔ یہ صرف حکومت کے دعوے کرنے والے، اس شخص نے حکومت سے بڑھ کے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں صرف تمہارا حکمران ہی نہیں، میں تمہارا رب بھی۔ اتنا بڑا حکمران کہ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، لیکن جب اللہ کا غضب آیا، اللہ کا جلال آیا، اللہ کا قہر آیا، تو وہ فرعون اپنی تمام تر حکومتوں کے باوجود، اپنے اقتدار کے باوجود، اپنی کرسی کے باوجود اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکا۔ اس کی کرسی، اس کی حکومت، اس کا اقتدار فرعون کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرسی، اقتدار، حکومت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ آپ یہ بات کہیں گے کہ مالدار، سرمایہ دار، وہ کیسے خسارے میں ہے، وہ کیسے گھاٹے میں؟ مل مالک، فیکٹری کا مالک، مربے، زمینیں، جائیدادیں، بینک بیلنس صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی، جناب وہ کیسے خسارے میں ہے؟ جبکہ آپ ان سرمایہ داروں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے قرآن نے، تاریخ کے اندر، ماضی نے، زمانے نے ایک ایسا سرمایہ دار، مالدار بھی دیکھا کہ جس کا مال نہیں، جس کا سرمایہ نہیں، بلکہ اس کے سرمایے کی، مال کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ وہ شخص کتنا مالدار ہوگا، اس کے پاس کتنا سرمایہ ہوگا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا غضب آیا، اللہ کا غصہ، اللہ کا جلال آیا، تو پھر زمین پھٹی، زندہ اللہ نے اس کی جائیدادیں، اس کا مال، اس کی متاع، اس کا سونا، اس کی چاندی، اس کے جواہرات، اس کی دولت اللہ نے اس کے سر پہ رکھی اور اس کو زندہ زمین میں دھنسا دیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ متاع، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ آپ یہ بات کہیں گے کہ کیا بڑا حسب، بڑا نسب، بڑا قبیلہ، بڑی برادری، کیا یہ بھی کامیابی کی ضمانت نہیں؟ زمانے نے بتایا، زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے، آپ کی برادری، آپ کے خاندان سے بڑا کون سا حسب اور نسب ہو سکتا ہے؟ لیکن زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ کا چچا، سگا چچا، جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، رب ذوالجلال نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے قبیلہ بڑا ہونے کے باوجود، برادری بڑی ہونے کے باوجود، بڑا حسب نسب ہونے کے باوجود، اس نے مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی اطاعت نہیں کی، قیامت کی صبح تک اس پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ اس کا بڑا قبیلہ، بڑی برادری، بڑا حسب، بڑا نسب،
اس کو اللہ کے غضب سے، اللہ کے جلال سے نہیں بچا سکتا۔ سوال یہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ پھر کیا ہے، کس طرح انسان خسارے سے نکل کے نفع میں آ سکتا ہے، کس طرح انسان گھاٹے سے نکل کے منافع میں آ سکتا ہے۔ آج دنیا سوچتی ہے اپنے کاروبار کے بارے میں، آپ سوچتے ہیں اپنے فیکٹری، کارخانہ، ریڑی، دکان، چھابڑی کے بارے میں کہ ہم کس طرح خسارے سے نکل کے نفع میں آ جائیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے قرآن پر غور کیا؟ کبھی ہم نے قرآن پاک کو پڑھا؟ کیا ہم نے کبھی اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا کہ کون سی بات ہے، کون سا عمل ہے، کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو خسارے سے نکال کے نفع میں لا سکتی ہے؟ اس کے لیے اسی سورہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے 4 باتیں بیان کی ہیں کہ 4 کام تم یہ کر لو، 4 عمل تم یہ کر لو، صرف 4 کام کر لو، تم خسارے سے نکل کے نفع میں آ جاؤ گے، گھاٹے سے نکل کے منافع میں آ جاؤ گے۔ کامیابی کی سیڑھی، کامیابی کا پہلا زینہ وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، پہلا کامیابی کا زینہ، پہلی سیڑھی ایمان لانا۔ ایمان لانا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان اس بات کا لانا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندہ نواز نہیں، اللہ کے سوا کوئی اقتدار کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی صحت اور تندرستی کا مالک نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الوہیت کے لائق نہیں، کوئی ربوبیت کے لائق نہیں، کوئی وحدانیت کے لائق نہیں۔ اللہ ایک ہے، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، داتا، دستگیر، بندہ نواز بھی صرف ایک ہے۔ یہ ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی، اس پہلی سیڑھی کا پہلا زینہ۔ الا الذین آمنوا، ایمان لانا ہے اللہ پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں کو ماننا، اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا۔ جو شخص سابقہ انبیاء کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، اور مدینہ کے تاجدار کو بھی رسول اور نبی مانتا ہے، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، آخری رسول اور پیغمبر نہیں مانتا، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایمان والا کون ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کو مانتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہے، پھر آخری مانتا ہے۔ اگر کوئی آخری نبی اور رسول نہیں مانتا تو یاد رکھیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہے، وہ پہلا زینہ ہے، وہ ہے ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ، یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے۔ لیکن یہ کلمہ تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں۔ غیر مسلم جو مستشرق ہیں وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، کتنی مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا صرف کلمہ نہیں پڑھنا، الا الذین آمنوا، صرف کلمہ نہیں، وعملوا الصالحات، اس کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا۔ جب تک آپ کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے اس وقت تک
کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ کلمے نے جو کہا وہ کرو، کلمے نے جہاں روکا وہاں رک جاؤ، کلمے نے جہاں بٹھایا وہاں بیٹھ جاؤ، کلمے نے جہاں کھڑا کیا وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ جب تک انسان کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا اس وقت تک سمجھے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیں، ایک اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں کہ کسی بندے کے سر میں درد ہو رہا ہو، ڈسپرین کی گولی اس نے ہاتھ میں پکڑی، اب وہ ڈسپرین کھاتا نہیں ہے، تسبیح پکڑتا ہے اور شروع کر دیتا ہے ڈسپرین 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 ڈسپرین۔ آپ سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، آپ بتائیں کیا ایک تسبیح نہیں، 100 تسبیح نہیں، 1000 تسبیح بھی کر جائے تو کیا اس کے سر کا درد رک جائے گا؟ صرف تسبیح کرنے سے نہیں رکے گا۔ سر کا درد رکے گا جب وہ ڈسپرین کی گولی کھا لے گا، اللہ شفا دے دے گا۔ بندے کو سردی لگ رہی ہو، وہ رضائی اور لحاف اوپر نہیں لیتا، کمبل نہیں لیتا، تسبیح لیتا ہے اور شروع کر دیتا ہے رضائی کمبل رضائی کمبل کمبل رضائی۔ ایک تسبیح نہیں 1000 تسبیح کر جائے تو بتائیں کیا اس کی سردی ختم ہوگی؟ اس کی سردی ختم نہیں ہو سکتی۔ سردی کیسے ختم ہوگی؟ وہ رضائی، وہ کمبل، وہ لحاف اوپر لے گا، اس کی سردی ختم ہو جائے گی۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، محمد الرسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں، جب تک اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا، جب تک اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ الا الذین آمنوا، ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، اور دوسری کامیابی کی سیڑھی کیا ہے؟ جب تک ہم اس سٹیپ پہ نہیں چڑھیں گے ہم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال، صالح اعمال، اعمال صالح۔ کلمے کا تقاضا اعمال صالح ہے۔ اب اعمال صالح کسے کہتے ہیں؟ اعمال صالح کی ڈیفینیشن سن لیں، تعریف یاد کر لیں، اعمال صالح کسے کہا جاتا ہے؟ ہم روز سنتے ہیں اعمال صالح، اعمال صالح، صالح اعمال، یہ ہے کیا؟ اور قرآن نے کامیابی کی جو دوسری سیڑھی، دوسرا زینہ کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ تقاضے کیا ہیں؟ وعملوا الصالحات۔ عمل صالح کیا؟ عمل صالح ہر وہ کام جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ کام عمل صالح ہے۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں، جو کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق نہیں، یاد رکھیں وہ کام دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، وہ کام، وہ عمل عمل صالح نہیں ہو سکتا، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے اس بات کی دلیل کیا ہے؟ وہابی ہے نا، بغیر دلیل کے مانتے نہیں، دلیل چاہیے منوانے کے لیے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ دلیل بھی وہابی مانتے ہیں اور دلیل دیتے بھی وہابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ذرا غور کیجئے، ایک بندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کہا ابو ہریرہ آپ نے 5000 سے زائد احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہے، آپ ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، پیارے آقا کی زبان سے الفاظ نکلتے، آپ ان کو نوٹ کر لیتے، آپ لکھ لیتے، آپ یاد کر لیتے، کوئی ایسی حدیث بیان کرو کہ سنانے والے مصطفیٰ اکیلے ہوں، سننے والے ابو ہریرہ وہ بھی اکیلے ہوں، ذرا وہ تو کوئی بیان کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ میں تم کو وہ حدیث سناتا ہوں، میں تم کو حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ حدیث شروع کرنے لگے، حدیث پڑھنے لگے، حدیث کی ابتدا کرنے لگے، غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، جسم لرزنے لگا، جسم کانپنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، لوگوں نے کہا ابو ہریرہ آپ تو اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرنے لگے تھے جو آپ نے آقا سے اکیلے سنی تھی، تنہائی میں سنی تھی، خلوت میں سنی تھی، آپ کے علاوہ کسی نے وہ حدیث نہیں سنی، آپ تو حدیث بیان کرنے لگے، آپ تو کیا ہو گیا؟ آپ بے ہوش ہو کے کیوں گر پڑے؟ غش کھا کے کیوں گر پڑے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تم کو وہ حدیث سناتا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے گا، ذرا میں وہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ حدیث بیان کرنے لگے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، جسم نے برداشت نہیں کیا، جسم لرزنے لگا، جسم کانپنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ غش کھا کے گرے، بے ہوش ہوئے، پھر ہوش میں لائے گئے۔ تیسری مرتبہ حضرت ابو ہریرہ پھر حدیث بیان کرنے لگے، پھر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ بات کیا ہے؟ حدیث کون سی ہے؟ کس حدیث سے تم اتنا ڈر رہے ہو جس کو بیان کرتے ہوئے تمہارا جسم کانپ رہا ہے، تمہارا جسم لرز رہا ہے، تمہارے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپ کپاتے ہوئے جسم کے ساتھ، لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ حدیث بیان کی۔ کہا لوگو سن لو، رب ذوالجلال جب قیامت کے دن جہنم کو کھولیں گے، جہنم کا دروازہ کھلے گا، جہنم میں سب سے پہلے جس شخص کو جلایا جائے گا وہ مشرک نہیں ہوگا، جس شخص کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا وہ کافر نہیں ہوگا، جس کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا وہ زانی نہیں ہوگا، وہ شرابی نہیں ہوگا، وہ جوا کھیلنے والا نہیں ہوگا۔ جس شخص کو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، جس سے جہنم کی ابتدا کی جائے گی، وہ 3 لوگ ہوں گے، ان میں ایک سخی ہوگا، ایک عالم ہوگا اور تیسرا ان کے اندر شہید ہوگا۔ تیسرا شہید ہے۔ عمل دیکھیے، کام دیکھیے، نتیجہ دیکھیے، رزلٹ دیکھیے۔ یہ کون ہے؟ یہ عالم دین ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، عرض کرے گا اللہ میں تیرے قرآن کو پڑھتا رہا، میں تیرے قرآن کو سناتا رہا، میں تیرے قرآن کو بیان کرتا رہا۔ رب ذوالجلال کہیں گے تو نے بالکل صحیح کہا، تو قرآن بھی پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، قرآن سناتا رہا، تو تبلیغ بھی کرتا رہا، تو واعظ بھی کرتا رہا، تو بیان بھی کرتا رہا، تو درس بھی دیتا رہا، لیکن تیرا مطمع نظر یہ نہیں تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے۔ اللہ کی رضا تیرے عمل کے اندر شامل نہیں تھی، تیرا مطمع نظر تھا دنیا تجھے بڑے نام سے پکارے، دنیا کے اندر تیرے نام کے چرچے ہوں، دنیا کے اندر تجھے شہرت ملے، دنیا کے اندر تجھے عزت ملے، دنیا کے اندر تجھے مال ملے۔ تیرا مطمع نظر میری رضا نہیں تھا، تیرا مطمع نظر دنیا تھی، شہرت تھی، اور جو تیرا مطمع نظر تھا، جو تیرا مطلب تھا، جو تیرا مقصد تھا، وہ دنیا کے اندر تجھ کو مل گیا۔ تیری واہ واہ بھی ہوئی، تیرے اشتہارات بھی لگے، تیرے نام کے ڈنکے بھی بجے، تجھے شہرت بھی ملی، تجھے مشہوری ملی۔ میرے فرشتوں اسے پکڑو، پکڑ کے جہنم میں پھینک دو، اب میرے پاس اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا عمل، کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح، ہر وہ کام جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ عمل صالح ہے۔ پھر دوسرا آئے گا کہ میں سخی ہوں، میں نے تو بڑی سخاوت کی تھی، اللہ میں تو مسجدیں بنواتا رہا، میں مدرسے بنواتا رہا، میں پانی کے کنویں لگواتا رہا،
اتنی ڈسپینسریاں، اتنے ہسپتال، اتنی ایمبولنسیں میری چلتی رہی، میں نے سخاوت بھی بڑی کی۔ رب ذوالجلال کہیں گے تو نے بالکل صحیح کہا، تو سخاوت بھی کرتا رہا، مال خرچ کرتا رہا، لیکن تیرا مقصد میری رضا نہیں تھا، میری خوشنودی نہیں تھا، تو مجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل نہیں کرتا رہا۔ تیرا مقصد یہ تھا دنیا تجھے حاتم طائی کے نام سے یاد کرے، تیری سخاوت کے چرچے ہوں، تیری سخاوت کی بلندیاں ہوں، دنیا تیری سخاوت کی مثالیں دیا کرے۔ میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تو جو دنیا کے اندر شہرت چاہتا تھا، مشہوری چاہتا تھا، واہ 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 چاہتا تھا، وہ دنیا کے اندر تجھے مل گیا۔ میرے فرشتوں اسے پکڑو، جہنم کے اندر الٹا پھینکو۔ تیسرا آئے گا، تیسرا، اللہ میں شہید ہوں، میں نے جان دی، میں نے گردن کٹوائی، میں نے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا۔ اللہ کہیں گے تو نے بہا دیا، تو نے گردن بھی کٹوائی، تو ذبح بھی ہوا، تیرے جسم کا قیمہ بھی بنا، تیرے جسم کی بوٹیاں بھی ہوئیں، لیکن تیرا مقصد یہ تھا کہ دنیا تیری بہادری کے ڈنک کے بجائے دنیا تیری جرت کی داستان رقم کرے، دنیا تیری شجاعت کی مثالیں دے، اور تیرا مقصد میری رضا نہیں تھا، میری خوشنودی نہیں تھا۔ دنیا کے اندر تجھے بہادر بھی کہا گیا، جرری بھی کہا گیا، شجاع بھی کہا گیا، اور دنیا کے اندر تیری بہادری اور جرت کے ڈنکے بجے مثالیں دی گئی۔ تیرا مقصد میری رضا نہیں تھا، شہرت تھا، مشہوری تھی، ریاکاری تھی۔ اب میرے فرشتوں اسے پکڑو اور پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک، خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے والا۔ اللہ کہیں گے اس کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ کیوں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس عمل میں اللہ کی رضا نہیں، وہ عمل صالح نہیں، چاہے وہ عمل کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ عمل صالح اگر آپ چاہتے ہیں پیدا کرنا، تو اپنے دل کے اندر اللہ کی رضا لائیں، اللہ کی خوشنودی لائیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف لائیں۔ دنیا اس کی یہ چیزیں چھوڑ کے صرف دل کے اندر ایک ہی بات ہو کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو۔ یہ ہے عمل صالح۔ اور دوسرا عمل صالح کا حصہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر وہ کام جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح۔ جو کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، آپ کی سنت کے مطابق نہیں، آپ کی سیرت کے مطابق نہیں، آپ کے کردار کے مطابق نہیں، آپ کے قول اور فعل کے مطابق نہیں، رب ذوالجلال کی قسم وہ کام جتنا مرضی پیارا اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کام کی کوئی ویلیو نہیں، وہ کام اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، رد ہے۔ جس کام پر مدینے والے کی مہر نہیں، وہ کام عمل صالح نہیں، اور جو کام عمل صالح نہیں، وہ کامیابی کا کام عمل نہیں، وہ نفع کا عمل نہیں، وہ خسارے کا عمل ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر خسارے سے نکلنا ہے، گھاٹے سے نکلنا ہے، نفع کی طرف آنا ہے، جہنم کے راستے کو چھوڑنا ہے، جنت کے راستے کی طرف آنا ہے، تو پھر آپ کو عمل صالح اپنانا پڑے گا۔ ہر وہ کام جس پر مدینے والے کی مہر نہیں، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، فرمایا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اٹھو، فلاں فلاں اور صحابی اٹھو، جاؤ اس مشن پر چلے جاؤ، فلاں کام تمہارے ذمے لگا رہا ہوں، وہ کام پورا کر کے مشن پورا کر کے واپس آؤ۔ جمعہ کا دن ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے، باقی ساتھی چلے گئے، انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا، منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جمعہ کی نماز ہے، کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم نے
سلام پھیرا، پلٹ کے پیچھے دیکھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا عبداللہ میں نے تو تم کو صبح کہا تھا فلاں کام پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں مشن پہ چلے جاؤ، تم ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ اب ذرا غور کیجئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت دیکھیے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کے الفاظ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کا جواب سنیے۔ عرض کرتے ہیں آقا میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس سواری بڑی تیز ہے، گھوڑا بڑا تیز ہے، وہ لوگ روانہ ہوں گے، اب بھی وہ منزل پر نہیں پہنچیں گے، میں جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ کے، کس کے پیچھے پڑھ کے؟ امام الانبیاء کے پیچھے، کس کے پیچھے پڑھ کے؟ نبی الانبیاء کے پیچھے، کس کے پیچھے پڑھ کے؟ کائنات کے لیے رحمت جس کو رب نے بنا کے بھیجا، آقا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے جاؤں، اور نماز کہاں پڑھ کے جاؤں؟ مسجد نبوی کے اندر، جہاں ایک نماز کا ثواب ہزار نماز کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول پتہ نہیں اس کے بعد مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں، اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں اس کے بعد میں دوبارہ مدینے میں آتا ہوں یا نہیں، اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں اس کے بعد کیا میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ یہ اجر لینے کے لیے، یہ ثواب لینے کے لیے، یہ مرتبہ لینے کے لیے، یہ مقام لینے کے لیے میں رک گیا۔ میری سواری بڑی تیز ہے، میرا گھوڑا بڑا تیز ہے، میں ان سے جا ملوں گا۔ لوگوں میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ عمل صالح کا ترجمہ ہے، وہ عمل صالح کا مفہوم ہے، وہ عمل صالح کا خلاصہ ہے، وہ میرے مسلک کا بیان ہے، وہ میرے مسلک کا منہج ہے، وہ میرے مسلک کی دعوت ہے، وہ میرے مسلک کا نظریہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں عبداللہ جو چلے گئے، جو اجر انہوں نے میرے حکم کی تعمیل میں جا کے پا لیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے، مدینہ کے اندر نماز پڑھ کے، نبی الانبیاء امام الانبیاء کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ کے تم وہ اجر، وہ ثواب، وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں پا سکے جو میرے حکم کی تعمیل میں مدینہ سے جا کر وہ پا گئے۔ یہ ہے عمل صالح، اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا عمل صالح، آپ کے قول اور فعل کی تعمیل کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ نماز عبادت کیوں ہے؟ کیوں نماز عبادت ہے؟ قیام عبادت کیوں ہے؟ رکوع عبادت کیوں ہے؟ سجدہ عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے قیام کیا، آپ کا کھڑا ہونا بھی عبادت بن گیا، آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکے، وہ جھکنا بھی عبادت، آپ نے اپنی پیشانی اور ہاتھ زمین پہ رکھے، پیشانی اور ہاتھ زمین پہ رکھنا یہ بھی عبادت۔ اللہ کے رسول تشہد کی حالت میں قدم میں بیٹھے، اس طرح بیٹھنا بھی عبادت۔ اگر اللہ کے رسول اس طرح نہ کرتے، رب کبریا کی قسم یہ عمل کبھی عبادت نہ بنتا۔ اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں کیا ہماری نمازوں میں اطاعت مصطفیٰ ہے؟ کیا ہماری نمازوں میں سنت مصطفیٰ ہے؟ آقا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی مفتی، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی امام جتنی مرضی خوبصورت دلیل پیش کرے، لیکن ہمارے لیے دلیل آقا علیہ السلام کا عمل ہے۔ ہم یہ دلیل دیں گے کہ ہم رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ رکوع سے جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم اس لیے رفع الیدین کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے اندر رکوع میں جاتے بھی رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے بھی رفع الیدین کیا، اور پیارے آقا کی ساری زندگی کے اندر ایک نماز کا ایک رکوع بھی ایسا نہیں جو اللہ کے رسول نے رفع الیدین کے بغیر کیا ہو۔ ہم رفع الیدین کو عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اگر اللہ کے رسول رفع الیدین نہ کرتے، وہابی کٹ جاتے، مر جاتے، ذبح ہو جاتے، کبھی رکوع سے پہلے، کبھی رکوع کے بعد وہابی اپنے کندھوں تک، کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو بلند نہ کرتے۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کامیابی کی دوسری سیڑھی، دوسری شرط عمل صالح. اور عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ کام، یہ میں آپ کو سبق یاد کروا رہا ہوں، یہ طالب علمانہ گفتگو ہے. میں آپ کو بڑا خطیب تو نہیں ہوں کہ کوئی لچھے دار تقریر کروں، بس یہ مذاکراتی طریقے سے بات کر رہا ہوں. اس سبق کو یاد کر کے جائیں. سورہ عصر کا ترجمہ بھی آپ کو آج یاد ہو اور اس کا خلاصہ بھی یاد ہو. اگر ہم صرف سورہ عصر پر عمل کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نجات کے لیے یہی کافی. عمل صالح، کامیابی کی دوسری شرط عمل صالح. اور عمل صالح کا دوسرا حصہ طریقہ مصطفیٰ. وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں، اور حضرت عمر کون ہیں؟ جو بولتے فرش پہ تھے، اللہ قرآن بنا کے عرش سے نازل کر دیتا. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع نہیں کرے گا، حج اور عمرہ اکٹھا ادا نہیں کرے گا. نیت دیکھیے، ارادہ دیکھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کا، کہ لوگ آتے ہیں بیت اللہ میں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی صاف کر کے چلے جاتے ہیں. بیت اللہ کی وہ رونق عام دنوں کے اندر جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. بیت اللہ کی رونق کو بحال رکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا، آج کے بعد کوئی شخص حج اور عمرہ اکٹھا ادا نہیں کرے گا. یہ بات آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچی. لوگوں نے کہا، عبداللہ، آپ کے بابا عمر نے حج اور عمرہ اکٹھا ادا کرنے سے منع کر دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات سنی، اپنے باپ کا حکم سنا، اٹھے، احرام باندھا، بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے، تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. لوگو گواہ ہو جاؤ، عمر کا بیٹا عبداللہ حج اور عمرہ اکٹھا ادا کرنے کا اعلان کرتا ہے. لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، تمہارے بابا عمر نے حج اور عمرہ اکٹھا ادا کرنے سے منع کیا ہے، اور عبداللہ تم حج اور عمرہ اکٹھا ادا کرنے کا اعلان کر رہے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جو جواب دیا وہ میرے مسلک کا پیغام ہے، وہ میرے مسلک کا نظریہ ہے، وہ میری سوچ ہے، وہ میری فکر ہے، وہ میری اقدار ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں، ان الشریعت نزلت علی محمد ما نزلت علی ابی. لوگو، شریعت میرے بابا عمر پہ نہیں، مدینہ کے تاجدار محمد پہ نازل ہوئی ہے. جب مدینہ کے تاجدار نے حج اور عمرہ اکٹھا ادا کرنے کی اجازت دی ہے، میرا باپ عمر کون ہوتا ہے حج اور عمرہ اکٹھا ادا کرنے سے روکنے والا؟ وہ کون ہوتا ہے؟ بات کرنے والے بات پہنچا دیتے ہیں نا. سی آئی ڈی بھی ہوتی ہے، بیٹھی ہوتی ہے، یا مرکز الحسان میں تو زیادہ ہوتی ہے. یہاں سے تو لائیو چل رہی ہے رپورٹیں، اللہ کا فضل ہے. یہ بھی سی آئی ڈی نے رپورٹ دی، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین آپ کے بیٹے عبداللہ نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اس نے کہا، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بیٹے نے جب میری بات کو ماننے سے انکار کیا، اس نے کچھ تو کہا ہوگا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، ان الشریعت نزلت علی محمد ما نزلت علی ابی. شریعت میرے بابا عمر پہ نہیں، مدینہ کے تاجدار محمد پہ نازل ہوئی ہے. یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر رکھ دیا، کہا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے وہ بیٹا دیا جو باپ کی بات کو رد کر دیتا ہے، مدینے والے کی بات پہ آنچ نہیں آنے دیتا. یہ ہے عمل صالح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ہے عمل صالح، طریقہ مصطفیٰ کا. اور پھر یارو، جب ہم یہ بات کہتے ہیں، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین،
احسن افضل اشرف بنا کے بھیجا، تو آپ کا طریقہ بھی تو اسی طرح اعلیٰ اور اولا ہے نا، آپ کا فرمان بھی تو بالا بالا ہے نا، پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر آقا کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم، کسی اور کا فعل، کسی اور کا قیاس، کسی اور کی رائے نہیں تسلیم کی جا سکتی۔ کیسے تسلیم کریں؟ اس سے بڑھ کر کوئی لاؤ تو صحیح، اس سے بڑھ کر کوئی دکھاؤ تو صحیح، اس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں میں نہیں کہتا، جبریل امین کہتے ہیں میں مشرق میں بھی گیا ہوں، میں شمال میں بھی گیا ہوں، میں جنوب سے اڑا، میں شمال تک گیا، شمال سے مشرق تک گیا، مغرب تک گیا، میں نے دنیا کے ہر کونے میں گیا، ہر زمین پہ گیا، ہر آسمان پہ گیا، میں ہر نبی کے پاس گیا، ہر رسول کے پاس گیا، ہر پیغمبر کے پاس گیا، لیکن اے آمینہ کے لال، تجھ سے بڑھ کر اس پوری کائنات کے اندر میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ جب ان سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں تو کس کا عمل، کس کا قول، کس کا فعل ان سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں سویا ہوا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھیں، میرا دل جاگ رہا تھا۔ یہ خصوصیت ہوتی ہے نبی کی کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا، دو فرشتے آئے، میرے پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے، ایک نے دوسرے سے کہا ہوا یہ وہی ہے جس کی طرف ہم کو بھیجا گیا؟ دوسرے نے کہا نعم، وہی ہے جس کی طرف ہم کو بھیجا گیا۔ آقا فرماتے ہیں پھر انہوں نے ترازو کا ایک پلڑا قائم کیا اور ترازو قائم کرنے کے بعد ترازو کے ایک پلڑے میں ایک عام انسان کو رکھا اور دوسرے پلڑے میں مجھ محمد کو رکھا، میرا پلڑا جھک گیا۔ پھر ترازو کے دوسرے پلڑے میں دو آدمیوں کو رکھا، میرا پلڑا جھک گیا۔ ترازو کے دوسرے پلڑے میں 10 کو رکھا، میرا پلڑا جھک گیا۔ ترازو کے دوسرے پلڑے میں 1000 کو رکھا، آقا فرماتے ہیں میرا پلڑا جھک گیا اور ان کا پلڑا اس طرح ہوا میں معلق تھا، لگتا تھا ابھی ٹوٹ کے گر پڑے گا اور مجھ پر ہی آ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب 1000 کو رکھا میرا پلڑا بھاری رہا، پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا یہ کیا گن کی بات کرتے ہو، 2 کی بات کرتے ہو، 100 کی بات کرتے ہو، 1000 کی بات کرتے ہو؟ ترازو کے ایک پلڑے میں ساری زمین کو رکھو، سارے زما کو رکھو، سارے نکی کو رکھو، سارے نکا کو رکھو۔ ترازو کے ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں آمینہ کے لال کو رکھو، آمینہ کے لال کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری رہے۔ وہ تو وہ ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہم کس کی طرف دیکھیں؟ ان کے ہوتے ہوئے ہم کس کی بات کو مانیں؟ ان کے ہوتے ہوئے ہم کس کی بات کو سنیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیابی کی دوسری سیڑھی، دوسری شرط، لیکن یہ کافی نہیں، کہا آگے چلو۔ اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا جب تم کلمہ پڑھو گے، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرو گے، تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے۔ تم نے نمازیں شروع کر دی، تم نے روزہ بھی شروع کر دیا، تم نے تلاوت بھی شروع کر دی، تم نے سخاوت بھی شروع کر دی، حج بھی کر لیے، عمرے بھی کر لیے، جہاد بھی کر لیا، لیکن یہ کافی نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جس بات کو تم نے حق سمجھا پھر اس بات کو آگے پہنچاؤ، اس بات کو اپنی برادری تک پہنچاؤ، اپنے محلے تک پہنچاؤ، اپنے ساتھیوں تک پہنچاؤ، اپنے کلاس فیلوز کو بتاؤ، اپنے کولیگز کو بتاؤ، اپنی فیکٹری کے اندر بتاؤ، سکول میں بتاؤ، کالج میں بتاؤ، یونیورسٹی میں بتاؤ، بازار میں بتاؤ، مارکیٹ میں بتاؤ۔ جس بات کو تم نے حق سمجھا ہے اب اس بات کے حق کے اظہار کا وقت آ گیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق مانا تسلیم کیا، حق پر عمل کیا۔ اب کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب اس حق کو آگے پہنچانا ہے۔ یاد رکھیں اسلام خود غرضی کی اجازت نہیں دیتا، انسان کو سیلف لیس نہیں بناتا اسلام کہ میں بچ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت پہ چلا جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں خسارے سے نکل آؤں، میں نفع میں آ جاؤں، میں منافع والا بن جاؤں۔ یہ اللہ کو میں اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کہتا ہے جب تو حق کو پہچان گیا
حق پر عمل کیا. اب جب تک وتواصوا بالحق نہیں کرے گا کامیابی کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلی قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا. جب فیصلہ کیا فرشتوں کو حکم دیا، یہ بستی والے، یہ علاقے والے، یہ شہر والے بڑے گنہگار ہیں، زمین کا اتنا ٹکڑا کاٹو، آسمان پر لے جاؤ، الٹا کر کے ان کو دھنسا دو. آقا فرماتے ہیں فرشتے اس بستی پر عذاب لے کر آئے. کیا دیکھا؟ آگے ایک صوفی صاحب بیٹھے ہوئے، بڑی لمبی تسبیح، سر پہ بڑے محراب ہیں، بڑا بڑا لمبا رکوع، بڑا بڑا سجدہ، بڑی بڑی ہو کی آوازیں. صوفی صاحب بیٹھے ہوئے رب ذوالجلال سے کہا اللہ یہ اتنا نیک بندہ، اتنا برگزیدہ بندہ، اتنی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے، اتنی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، اتنی لمبی تسبیح اس کے پاس ہے، اللہ کس طرح عذاب دیں؟ رب ذوالجلال نے کہا اس صوفی کو، یہ جو صوفی صاحب حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لمبی تسبیح ان کے پاس ہے، بہت بڑا محراب سر ماتھے پر ان کے لگا ہوا، ان کو سب سے نیچے رکھو، پوری بستی کو اس کے اوپر رکھو، پھر زمین کا ٹکڑا نکال کے آسمان پر لے جا کے جب زمین میں دنساؤ، یہ صوفی صاحب، یہ حضرت صاحب، یہ مولوی صاحب، یہ لمبی نمازیں، لمبی تسبیح، لمبا ذکر، لمبا محراب، ان کو سب سے نیچے رکھ کے باقی سب کو ان کے اوپر دے کے مارو. اللہ یہ تو نیک ہے، بڑا متقی، بڑا تقوی. رب نے کہا یہ جو بھی کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اس کو جہنم سے بچانے کی اپنی فکر ہے، میری مخلوق کی فکر نہیں ہے. اس کو جنت میں جانے کی اپنی فکر ہے، میری مخلوق کی فکر نہیں ہے. اور جس کو اپنی فکر ہے میں بچ جاؤں، میں چلا جاؤں، میں جنت، میری جنت، میں جہنم سے بچ جاؤں، اللہ کو یہ پسند نہیں. فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. پھر اس بات کو آگے پہنچانا ہے. آپ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کے مرکز میں آئے، آپ نے یہاں جمعہ پڑھا، آپ نے یہاں قرآن کا خلاصہ سنا، اللہ نے آپ کو ہدایت عطا کی، اس پر آپ نے عمل شروع کر دیا. اب آپ کا فرض اور ڈیوٹی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آگے پہنچائیں. بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچانے کے لیے کوئی محدث ہونا ضروری نہیں، کوئی مجتہد ہونا ضروری نہیں، کوئی فقیہ ہونا ضروری نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، جو میں نے کہا، جو مجھ سے سنا، ایک آیت کیوں نہ ہو، جو سن لی اس کو آگے پہنچاؤ. حق کیا ہے، سچ کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. جب آپ نے سن لیا، اس پر عمل کر لیا، اب آپ کی ڈیوٹی ہے اس دعوت کو لے کے کریا کریا چلے جائیں. اب آپ کی ڈیوٹی ہے اس پیغام کو لے کے بستی بستی میں پھیل جائیں. اب آپ کی ڈیوٹی ہے آج کا جو درس سنا اپنے گھر والوں کو سنائیں، آج کا جو پیغام سنا اپنی بستی والوں کو سنائیں، اپنے محلے والوں کو سنائیں، اپنے کلاس فیلوز کو بتائیں اور اپنے کولیگز کو بتائیں. اب آپ کا فرض ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اللہ نے بہترین امت اس لیے تمہیں قرار دیا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کو آگے پہنچانا ہے. اور آج الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، فخر کے ساتھ، کہ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کی قیادت میں، علامہ معتصم الہی ظہیر حافظہ اللہ کی قیادت میں، علامہ حشام الہی ظہیر حافظہ اللہ کی قیادت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پیغام ٹی وی دنیا کے 65 ملکوں میں، اور پھر اس کے بعد پورے یورپ کے اندر، پورے برطانیہ کے اندر الحمدللہ پیغام ٹی وی کے ذریعہ ہر گھر کے اندر، ہر ڈرائنگ روم کے اندر، ہر دکان کے اندر، ہر دفتر کے اندر الحمدللہ علامہ برادران کی اور پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت کے اندر الحمدللہ گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی. الحمدللہ کروڑوں لوگ پورا سال الحمدللہ پیغام ٹی وی دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ اس کے ذریعے ہدایت عطا کر رہا ہے.
اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے الحمدللہ آج مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہر کارکن، ہر ذمہ دار وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ پہ عمل پیرا ہے. جس کو ہم حق سمجھتے ہیں اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، وہ بات آگے جا رہی ہے. اور پھر کیا کہا، یہ کامیابی کی 3 شرطیں ہیں، لیکن ان 3 شرطوں سے کامیابی نہیں ملے گی. یہ سیڑھی کے 3 زینے چڑھنے سے کامیابی نہیں ملے گی جب تک چوتھا پورا نہیں کرو گے. 4 شرطیں رب نے بتائی ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. ایمان لانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، عمل صالح کرنا ہے. اور پھر جب عمل صالح کرنا ہے اس عمل کی دعوت لوگوں کو دینی ہے، عمل کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. جب عمل کا حق کی بات دے کر کے اٹھو گے، حق کا پیغام لے کر کے اٹھو گے، پھر تمہیں گرفتاری بھی دینا پڑے گی، پابند سلاسل ہونا پڑے گا، مقدمات برداشت کرنا پڑیں گے، گرفتاریاں دینا پڑے گی، جام شہادت پینا پڑے گا، کلا لچمن سنگھ کے اندر بم دھماکوں کے اندر خون میں لت پت ہونا پڑے گا، علامہ شہید کی قربانی دینا پڑے گی، یزدانی شہید کو قربان کرنا پڑے گا، قدوسی شہید کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے شہداء کی قربانیاں دینا پڑے گی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے بعد جب حق کا پرچم لے کے اٹھو گے، حق کا علم لے کے اٹھو گے، حق کی دعوت لے کے اٹھو گے، حق کا پیغام لے کے اٹھو گے، پھر ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، بربریت ہوگی، حکومت راستے میں رکاوٹیں ڈالے گی، ادارے رکاوٹیں ڈالیں گے، اور نہ ہو محلے والے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے، برادری والے رکاوٹیں ڈالیں گے، یہ گاؤں والے رکاوٹیں ڈالیں گے. بڑا مولوی بن گیا، ٹرکلوں سے شلوار اوپر کر لی، بڑی دکڑی داڑھی رکھ لی، یہ وہابی بن گیا، تانے بھی سننا پڑیں گے، یہ طنز کے تیر برداشت کرنا پڑیں گے، ہتھ کڑیاں پہننا پڑیں گی. جب یہ وقت آ جائے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کرتے ہوئے پھر کیا کرنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر حضرت بلال حبشی کی سنت کو زندہ کر دینا ہے، حضرت عمار کے طریقے کو دنیا کے اندر عام کر دینا ہے، پھر حضرت خبیب کی طرح سولی پہ لٹک جانا ہے اور دنیا کو بتا دینا ہے مسلمان حق کا اظہار کرتا ہے، حق کے لیے مارے کھا کے، تشدد برداشت کر کے، صبر کا بھی امتحان پاس کرتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کامیابی کی 4تھی شرط بیان کی ہے. چوتھا زینہ نفع کی طرف آنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر صبر کرنا ہے، جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا. مارے پڑ رہی ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، دہکتے ہوئے کوئلوں پہ حضرت بلال کو لٹایا گیا، جسم سے چربی نکلی، چربی سے چربی پگھلی، کوئلے بجھ گئے، آگ بجھ گئے، مگر حضرت بلال کے ایمان کی حرارت کو نہیں بجھا سکے. ہر ظلم کے بعد، ہر تشدد کے بعد، ہر بربریت کے بعد بلال کی زبان سے ایک ہی نعرہ تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد. اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، غوث اعظم ایک ہے، داتا ایک ہے، دستگیر ایک ہے. تمہارے لات الہ نہیں، تمہارا عزا الہ نہیں، تمہارا منات مشکل کشا نہیں، جو کرنا ہے کرو، احد احد احد. ہر ظلم کے بعد حضرت بلال کی زبان کو بند نہیں کر سکے. پھر کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور صبر دیکھیں، صبر جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صبر کیا اس عورت نے، کیا صبر ہے اس خاتون کا. اللہ نے اس کے صبر کو مومن مردوں کے لیے مثال بنا دی. ایک عورت کا صبر، اتنا بڑا صبر، عورت کی استقامت، عورت کا استقلال اتنا بڑا، رب کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے صبر کو قرآن میں مومنوں کے لیے مثال بنا دی. جب کلمہ پڑھا نا جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے مطابق عمل کیا، عامل الصالحات، کلمے کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہیں. فرعون نے دیکھ لیا، کہا مسلمان ہو گئی ہو، کس کو سجدہ کر رہی ہو؟
کہا اپنے رب کو. اس نے کہا رب تو میں ہوں. کہا تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا. اللہ ربی و ربو، اللہ میرا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے. اس نے کہا گرفتار کر لو، مارو، تشدد کرو. کیا مارا، کیا تشدد کیا؟ جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، زندہ آسیہ کے پاؤں میں اور ہاتھوں کے اندر کیلیں ٹھونک دی گئیں. زندہ جناب آسیہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی. یہ تو آج مشینیں ایجاد ہوئی ہیں نا، برنجی کے کیل، چھوٹے چھوٹے بریک بریک کیل ہوتے ہیں. وہ پہلے اس طرح کے کیل نہیں ہوتے تھے. وہ بڑے بڑے کیل، موٹے موٹے لوہاروں کے اپنی بٹی سے بنائے ہوئے کیل ہوتے تھے. وہ کیل زندہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ٹھونکے گئے، پاؤں میں ٹھونکے گئے. اور صبر کیا ہے، اتنے تشدد کے باوجود چہرے پہ مسکراہٹ ہے. ایمان والو، جس کے دل میں ایمان کی حلاوت آ جائے، دنیا کا ظلم اس کو ظلم نہیں لگتا، پھر اس کو ظلم میں بھی مزہ آتا ہے. کہا فرعون نے یہ پاگل ہو گئی، پاگل. اس کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئی ہیں، اور یہ مسکرا رہی ہے. یہ ہم سے پاگل ہی ہو سکتا ہے نا. یہ تشدد برداشت نہیں کر سکی، یہ درد سہ نہیں سکی، پاگل ہو گئی، مسکرا رہی ہے. کہا پاگل نہیں ہوئی، اللہ نے اس کی موت سے پہلے، شہادت سے پہلے، اللہ نے اس کے سامنے جنت کا محل کر دیا، اس کا ٹھکانہ کر دیا. جناب آسیہ اپنے جنت کے محل کو دیکھ رہی ہیں، جنت کے ٹھکانے کو دیکھ رہی ہیں، اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. دیکھنے والوں نے کہا کہ جناب آسیہ پاگل ہو گئی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ کامیابی کی 4 شرطیں ہیں، 4 زینے ہیں. اگر ان کو پورا کر لیں، یقیناً ہماری دنیا بھی بہترین ہو سکتی ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.